کسان سمجھا کہ موڈی کچھ مدد کریں گے. آج دلی میں کسان احتجاج کر رہے ہیں تو 10 ڈگری ٹیمپریچر ہے, 8 ڈگری ہے, کڑاکے کی سردی, ان پر پانی مار رہے ہیں آپ. جب بھارت کی پارلیمنٹ میں حلف لینے کے لیے گیا تو امتیاز جلیل مجھ سے پہلے اوت لے لیے, اور امتیاز جلیل اٹھ کے جا رہے تھے. بولا بیٹھو, کہاں جا رہے؟ بولے اسد بھائی اب تو آپ تھوڑی دیر نہیں بیٹھو. بولے کیوں بیٹھو؟ بول رہے بولا دیکھو گمت کا تماشا. میرا نام پکارتے ہی 300 بی جے پی کے ایم ایل اے شروع ہو گئے, دے نعرے مار رہے, دے نعرے مار رہے, دے نعرے مار رہے. میں بھی ان کو دیکھ کے بولا کہ پیارے, جب جنگل میں شیر آتا تو سب پکارتے. کیا بتائیے, پارلیمنٹ ہے. ارے ہمارے کو دیکھتے کہ ان کو سب یاد آ جاتا ہے, اس سے پہلے کچھ یاد نہیں آتا ہے ان کو. پکارو پیارے, جتنا پکارتے پکارو. اس کے بعد حیدرآباد میں ہم لوگ کیا بولتے, میاں ہمارے کو کھجا مت, تیل کو کھجلی ہو جاتی. بولتے نہیں بولتے, انہوں نے ہمارے کو کھجا دیے. میں حلف وقت لے لیا. اس کے بعد ایک نعرہ لگایا, جے بھیم. جے بھیم کا نعرہ لگا دی, بی جے پی کے لوگوں میں سناٹا ہو گیا. میں بولا آپ کیا بولتے ہیں؟ اس کے بعد میں بولا تکبیر, اللہ اکبر. ہم اس کے بعد بولے یہ کیا ہو گیا باہر پارلیمنٹ میں. بی جے پی کے لوگ بولے یہ کیا نیا کام کر دیے. ملا تم جتنا چھیڑیں گے نا اتنا کر دوں. اب یہاں پہ بھی آ کے ہمارے کو چھیڑخانی کر رہے, کوئی پرابلم نہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا شہر ہے, یہ گلیاں ہماری ہیں, یہ چبوترے پہ ہم بیٹھتے رات رات بھر. یہ چبوترا بھی ہمارا, یہ روڈ بھی ہماری, یہ گلی بھی ہمارا, یہ شہر بھی ہمارا, یہ لوگ بھی ہمارے, ہم بھی آپ کے, آپ بھی ہمارے, بلدیاں بھی ہماری ہوگی. اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکنے کے لیے چاہے بی جے پی ہو یا دیگر دوسری سیاسی جماعتیں ہوں, یہ ایڑی چوٹی کا ذکر, ایڑی چوٹی کا پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ مجلس کی کامیابی کو روکا جائے. یہ بلدیہ کا الیکشن اب نظر نہیں آ رہا ہے, یہ ایسا الیکشن نظر آ رہا ہے کہ آپ اور ہم مل کر اب بھارت کے نئے وزیر اعظم کو منتخب کرنے جا رہے ہیں. بی جے پی کے بڑے بڑے جتنے ان کے منسٹر ہیں ان تمام کو یہاں بلایا جا رہا ہے. کانگریس کے لوگ آ رہے ہیں. اب اگر کوئی بچا ہوا ہے تو امریکہ کا جو بائیڈن بچا ہوا ہے. یعنی ایک پورے کے پورے آ رہے. اچھا جیتے آتے حیدرآباد میں کر دے گی مجلس اسد الدین اویسی, مجلس اسد الدین اویسی. دوسرا بول دے کہ پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کریں گے, پرانے شہر سے پاکستانیوں کو, افغانیوں کو نکالیں گے. آپ بتائیے کہ یہ واحد ایک پارٹی ہے جو دلی میں حکومت کر رہی ہے اور بھارت کے شہریوں کو پاکستانی کہتی ہے. لنگر ہاؤس میں رہنے والے ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں, دلت ہیں, بیکورڈ کلاس کے ہماری بھائی بہنیں ہیں, مسلمان ہیں. یہ پہلی حکومت ہے جو کہ اپنے ہی شہریوں کو پاکستانی, روہنگیا اور افغانی کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ جا کر دیکھیں گے بھی کہیں پر بھی کوئی نہیں نکلے گا, مگر محض الیکشن میں نفرت پیدا کر کے فرقہ پرستی کو فروغ دے کر بی جے پی کامیابی حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی بی جے پی کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. مجھے پورا اطمینان اور اعتماد ہے کہ سرزمین حیدرآباد جو آپ کی اور ہمارا شہر ہے, جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے اس کو سینچا, اس کو آباد رکھا, اس کو خوبصورت بنایا, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو فسطائی اور فرقہ پرست طاقتوں سے اس کو بچا کر رکھیں. آپ خود سوچئے کہ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے. سرجیکل سٹرائک ایک ملک کی فوج دوسرے ملک کی فوج یا ان کے علاقے میں کرتی ہے, مگر بی جے پی پورے پرانے شہر کی توہین کی ہے, اور ہم کو اس توہین کا جواب جمہوری طریقے سے 1 دسمبر کے دن دینا ہے. آپ بتائیے کہ اسد الدین اویسی کو اور مجلس کو بدنام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے
کہ مجلس کو ووٹ دینا بھارت کے مفاد میں نہیں ہے. ہم 1960 سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے مسائل کا حل ہو, تاکہ ہمارے نمائندے جیت کر جائیں, ہمارے جذبات کی, ہماری تکالیف کی ترجمانی ایوان اسمبلی, ایوان پارلیمنٹ, ایوان بلدیہ, ایوان ضلع پریشد میں ہماری آواز اٹھے. اور یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کا کام مجلس کر رہی ہے. تو آج بی جے پی مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتی ہے کہ ان کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں. آپ بتائیے کہ میں 2019 میں آپ تمام کی دعا اور اللہ کے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں کامیاب ہو کر جب بھارت کی پارلیمنٹ میں حلف لینے کے لیے گیا تو امتیاز جلیل مجھ سے پہلے عہد لے لیے, اور امتیاز جلیل اٹھ کے جا رہے تھے. بولا بیٹھو, کہاں جا رہے؟ بولے اسد بھائی اب تو تھوڑی دیر بولا نہیں بیٹھو. بولے کیوں بیٹھو؟ بول رہے, بولا دیکھو گمت کا تماشا, میرا نام پکارتے ہی 300 بی جے پی کے ایم ایل اے شروع ہو گئے, دے نعرے مار رہے, دے نعرے مار رہے, دے نعرے مار رہے. میں بھی ان کو دیکھ کے بولا کہ پیارے, جب جنگل میں شیر آتا تو سب پکارتے. کیا بتائیے, پارلیمنٹ ہے, ارے ہمارے کو دیکھتے کہ ان کو سب یاد آ جاتا ہے, اس سے پہلے کچھ یاد نہیں آتا ہے ان کو. پکارو پیارے, جتنا پکارتے پکارو. اس کے بعد حیدرآباد میں ہم لوگ کیا بولتے, میاں ہمارے کو کھجا مت, تیل کو کھجلی ہو جاتی. بولتے نہیں بولتے, انہوں ہمارے کو کھجا دیے. میں حلف وقت لے لیا. اس کے بعد ایک نعرہ لگایا, جے بھیم. جے بھیم کا نعرہ لگا دی, بی جے پی کے لوگوں میں سناٹا ہو گیا. میں بولا آپ کیا بولتے ہیں؟ اس کے بعد میں بولا تکبیر, اللہ اکبر. ہم اس کے بعد بولے یہ کیا ہو گیا باہر پارلیمنٹ میں. بی جے پی کے لوگ بولے یہ کیا نیا کام کر دیے. ملا تم جتنا چھیڑیں گے نا اتنا کر دوں. اب یہاں پہ بھی آ کے ہمارے کو چھیڑخانی کر رہے, کوئی پرابلم نہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا شہر ہے, یہ گلیاں ہماری ہیں, یہ چبوترے پہ ہم بیٹھتے رات بھر. یہ چبوترا بھی ہمارا, یہ روڈ بھی ہماری, یہ گلی بھی ہمارا, یہ شہر بھی ہمارا, یہ لوگ بھی ہمارے, ہم بھی آپ کے, آپ بھی ہمارے, بلدیاں بھی ہماری ہوگی. اس لیے آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن صبح نماز فجر کے بعد یا اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جو جاتے ہیں, صبح پہلا کام آپ جائیے, پتنگ کے نشان کو دیکھیں گے, بیلٹ پیپر نکلے گا, بیلٹ پیپر پر آپ اسٹیمپ لگائیں گے اور اس کو فولڈ کر کے ڈبے میں ڈال دیں گے. جب تک آپ اسٹیمپ پتنگ کے بیچ میں نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ کا ووٹ مجلس کے حق میں قبول نہیں ہوگا. اس لیے اسٹیمپ پتنگ کے نشان پر لگا کر اس کو اچھا موڑ کے بیلٹ باکس میں ڈالیے اور اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے. آپ کو یہ الیکشن نکلنا پڑے گا, پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا پڑے گا. اور مجلس پر الزام لگانے والے کہ ہم فرقہ پرست ہیں, میں ان کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ تلنگانہ بن کر 6.5 سال ہو گئے, اور 6.5 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے کرفیو تو دور کی بات, ٹینشن بھی کہیں نہیں ہوا, ٹینشن بھی کہیں نہیں ہوا. یہاں پر گنیش کا جلوس نکلتا ہے, رام نومی کا جلوس نکلتا ہے, محرم کا جلوس نکلتا ہے 10 محرم کے دن, اور پھر اس کے ساتھ میلاد کا جلوس نکلتا ہے. یہ سب بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں جس میں بڑی تعداد میں نوجوان رہتے ہیں موٹر سائیکل پر, پرامن طریقے سے ہر جلوس نکلتا ہے. ہاں کوئی لوگ ہیں وہ ہاں کرتے مگر پورا جلوس آرام سے پرامن طریقے سے اختتام کو پہنچتا ہے. لوگ سکون سے اپنی زندگی گزار رہے. یقیناً تکالیف ہیں, غریبی کا اضافہ ہوا ہے, نوکریاں جا چکی ہیں, تنخواہیں کم ہو چکی ہیں, بچہ مزدوری میں اضافہ ہوا ہے. اس کا ذمہ دار بی جے پی اور نریندر مودی. لاک ڈاؤن اگر نہیں کرتے, لاک ڈاؤن طریقے سے کرتے, لوگوں کو 8 دن کا ٹائم دے دیتے کہ 8 دن کے بعد لاک ڈاؤن ہوگا, تو تمام ملک کے غریب اپنا انتظام کر لیتے.
میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور آپ میری بات کا یقین بھی کریں گے, متفق بھی ہوں گے. حیدرآباد ہو یا پورا ملک ہو, جتنے غریب ہیں وہ لوگ, ان کی سیونگ پوری ختم ہو گئی, ان کی سیونگ پوری ختم ہو گئی. جو پیسے اٹھا کے رکھے تھے اپنے بچوں کی فیس کے لیے, اپنی بچی کی شادی کے لیے, اپنے بڑھاپے کے لیے, اپنی بیماری کے, پورے پیسے ختم ہو گئے. کیوں ختم ہوئے؟ یہ بی جے پی نریندر مودی ذمہ دار ہے. لاک ڈاؤن ایسا لگائے, جب لاک ڈاؤن نہیں لگانا تھا لاک ڈاؤن لگائے, جب لاک ڈاؤن نہیں اٹھانا تھا اٹھا دیا. آپ دیکھیے لاک ڈاؤن جو قانونی طور پر غلط تھا, پورے ملک میں جو انفارمل سیکٹر, جو وہ جیسا یہ دکان ہے, مزدور لوگ ہیں, ڈیلی ویجرز ہیں, کتنے نوکریاں نہیں معلوم آپ کو, 10 کروڑ نوکریاں چلے گی, 10 کروڑ لوگوں کی نوکریاں چلے گی. اس میں کیا کوئی ہندو مسلمان دیکھ رہے, سب کی نوکری چلے گی. 2 کروڑ سیلری کلاس جن کی تنخواہیں تھی وہ کم ہو گئی. کئی ماں باپ مجھ کو فون کر کے بولتے, اسد صاحب اگر ہمارے بچوں کا اسکول کھولے گا تو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ملے. یہ مسائل ہیں, اور جب میں ان مسائل کو اٹھاتا ہوں تو بی جے پی بولتی انہوں جنا ہے, انہوں فلاں ہے. آپ جو بولتے بول لو, مجھے فرق نہیں پڑتا, میری چمڑی موٹی ہے, میں کچھ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انسان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ سچائی کو بیان کرتے ہو, خاص طور سے اقتدار پر بیٹھنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچائی اور حق کو بیان کرتے, تو الزامات لگنا ضروری ہے. الزامات لگیں گے مجھے کوئی پرواہ نہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر اس راہ میں مجھے اپنی جان بھی دینا پڑے تو اس کے مجھے پرواہ نہیں. اس لیے کہ لڑنا ہے, جمہوریت ہے, جدوجہد کرنا ہے, غریبوں کے مسائل کو اٹھانا ہے, اس ملک کو مضبوط بنانا ہے. 2014 میں بڑے بڑے لوگ سمجھے کہ نریندر مودی ملک کی حفاظت کریں گے. آج لداخ میں 900 اسکوائر کلومیٹر پر چین کی فوج گھس کے بیٹھی ہوئی ہے. 56 انچ کا سینہ خالی دکھانے کو ہے, کچھ کرنے کو نہیں ہے. 900 اسکوائر کلومیٹر پر چین بیٹھا ہوا ہے. انہوں آ کے بولے 500,000 غائب, 500,000 غائب تو ہو گئے, مگر نقصان کس کا ہوا؟ دولت مندوں کا نہیں ہوا, غریبوں کا ہوا. چھوٹے چھوٹے کاروبار جو کیش پر چلتے سب برباد ہو گئے. یہ ان کا ریکارڈ ہے. کسان سمجھا کہ مودی کچھ مدد کریں گے. آج دلی میں کسان احتجاج کر رہے ہیں تو 10 ڈگری ٹیمپریچر ہے, 8 ڈگری ہے, کڑاکے کی سردی, ان پر پانی مار رہے ہیں آپ, ان پر پانی مار رہے ہیں آپ. میرے بھائی, ان چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے اور اپنے شہر کے لیے